الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ پس بہرحال وہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم کیا کفر کیا تم نے ایمان کے بعد فَذُوقُوا الْعَذَابَ پس چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ کہ سفید ہوں گے ان کے چہرے فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تِلْكَ آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں نتلوها علیک بالحق ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ نہیں ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا جہان والوں کے لیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی جانب سارے امور لوٹائے جائیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ آل عمران کا 11واں رکوع آیت نمبر 106 سے لے کر 109 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اہل کتاب کو بات سمجھانے کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرو
اور سب مل کر اللہ کی رسی قرآن مقدس کو تھامو، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہو جو دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا واضح دلائل آ جانے کے بعد۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کس دن عذاب ہوگا؟ یعنی قیامت والے دن، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں روشن چہرے کے ساتھ اٹھائے۔ قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہیں، قرآن مقدس نے کئی جگہ بیان کیا۔ بعض لوگوں کو اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بعض لوگوں کو الٹے ہاتھ میں ملیں گے۔ کہیں فرمایا بعض لوگ فرشتوں کے جھرمٹ میں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے دائیں جانب اور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اندھیرے میں دھکیل دیے جائیں گے، اور وہ چیخیں گے کہ نقتبس من نورکم، ٹھہرو تاکہ ہم بھی روشنی حاصل کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا قیامت کی روشنی دنیا سے ملتی ہے، یہ دنیا سے ساتھ لے کر آنی پڑتی تھی کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کئی چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ دنیا میں انسان اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا میں ایمان کے اوپر محنت کی جائے تاکہ چہرہ آخرت والے دن خوبصورت ہو۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے کئی چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے۔ قرآن نے اس کے علاوہ بھی کئی جگہ چہروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جی، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنا، توحید، رسالت، قیامت، فرشتے، کتابیں، کسی چیز کا انکار کفر ہے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کئی چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کا دن ہوگا اور کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے، کیوں خوش ہوں گے؟ فرمایا الی ربہا ناظرہ، اس لیے تر و تازہ ہوں گے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ میں نصیب فرمائے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور کئی چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور کئی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ کیوں؟ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ جان جائیں گے کہ ان کے ساتھ اب ایسا معاملہ ہونے والا ہے جو ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سورہ عبس میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، فرمایا کئی چہرے اس دن مسکراتے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ چمکدار اور روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ اور ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر غبار چڑھا ہوا ہوگا، اوپر سیاہی ملی ہوئی ہوگی، یہ کافروں اور نافرمانوں کے چہرے ہوں گے۔ اللہ۔ اور اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، فرمایا کیا آپ کے پاس
قیامت کی خبر آئی ہے، یہ بلکہ آپ نکال لیں، آخری پارہ نکالیں سورۃ الغاشیہ، ذرا سامنے دیکھیں اور پھر سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 538، آخری پارہ نصف سے ہے جی، سورۃ الغاشیہ، صفحہ نمبر 538، 538، آخری پارہ درمیان سے، سورۃ الغاشیہ۔ فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والی کی؟ قیامت کا نام ہے الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی، ہر چیز کو ڈھانپ لے گی اور ہر چیز کو چھپا دے گی۔ فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والے کی؟ کئی چہرے اس دن خاشیہ، ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، جیسے محنت کر کر کے تھکا ہارا مزدور تمہیں دکھائی دیتا ہے، ایسے محنت کر کر کے تھکے ہارے وہ دکھائی دیں گے۔ تصلا نارا حامیہ، ان کو داخل کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، تسقا من عین آنیہ، اوپر سے ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا اور ان کے لیے کوئی نہ ہوگا سوائے تھور کے کانٹے دار درخت کے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جب بندہ کھانا کھاتا ہے بدن کا حصہ بنتا ہے، جزو بدن بنتا ہے، بھوک مٹتی ہے، وہ کھانا کیسا ہوگا؟ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بدن کا حصہ بن کر بدن کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کوئی کام آئے گا۔ یہ ان چہروں کی بات ہے جو چہرے پریشان ہوں گے، اور دوسرے چہرے وجوہ یومئذ نائمہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، جو محنت کی ہے دنیا میں اس کے لیے خوش ہونے والے ہوں گے۔ شکر ہے ہم نے دنیا میں ایمان والی محنت کی، شکر ہے ہم نے دنیا میں اللہ کی توحید کو مان لیا، شکر ہے ہم نے دنیا میں نبی پاک کی نبوت کو مان لیا، شکر ہے ہم نے دنیا میں اللہ کے قرآن کو مان لیا، شکر ہے جو دنیا میں رب نے بتایا اس پر ہم نے یقین کر لیا۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت کے لیے خوش ہونے والے ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جن میں کوئی فضول اور لغو بات بھی نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، چشمے اس میں جاری ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، تخت اونچے اونچے رکھے ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، پیالے وہاں پر پڑے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، تکیے وہاں پر لگے ہوں گے قطار میں۔ وزرابی مبثوثہ، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ ایسے لوگوں کے چہرے بہت تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واپس آئیے، اسی طرح سورہ یونس میں بھی ہے، میں آپ کو ویسے سنا دیتا ہوں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا، جنہوں نے دنیا میں نیکی کمائی ہے، الحسنی، ان کے لیے وہاں بہت بہتر بدلہ ہوگا، حسنہ جنت کو بھی کہتے ہیں۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، نہ ان کے چہرے پر سیاہی ہوگی، نہ ان کے اوپر کوئی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ چہرے چمکتے ہوئے یہ کس کے ہیں؟ فرمایا یہ جنتیوں کے چہرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور دوسرا چہرہ کس کا ہوگا؟ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ، دوسرا چہرہ اس بدبخت کا ہوگا جس نے دنیا میں برائیاں کمائی ہیں، اللہ کی نافرمانی کمائی ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، منافقت کی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کانما
اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کالی سیاہ رات کا ٹکڑا ان کے چہرے پر مل دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذلت کے ساتھ ہمیں قیامت والے اٹھائے جانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اسی طرح قرآن سورۃ المؤمنون میں اللہ بیان کرتے ہیں جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے کو آگ جھلس کے رکھ دے گی، وہم فیہا کالحون، بد شکل ہو کر دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن سیاہ اور بد نصیب ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی کیا تو ایمان پر، ایمان کے سارے نقشے تمہارے سامنے رکھے، پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا ایمان کی دعوت کے لیے، پھر اللہ نے اپنا قرآن بھیجا ایمان کی آیتوں کے ساتھ بھر کر، اتنے ایمان کے واضح ہو جانے کے بعد تم بدبخت تھے نا، تم نے کفر کیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کفر کا معنی انکار کرنا، تم نے میری توحید کا انکار کیا، تم نے میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا، تم نے قیامت کا انکار کیا، تم نے میری کتابوں کا انکار کیا، تم نے میرے فرشتوں کا انکار کیا، تم نے ان چیزوں کا انکار کیا جن کو طرف میرے قرآن نے تمہیں دعوت دی تھی۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے انکار کیا نا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب کو کیونکہ دنیا میں تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان کے اوپر فرمائے، کفر اور انکار سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسرے چہرے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیسے رحمت ہوگی؟ قیامت کا دن ہے، سورج سر کے اوپر آیا ہوا ہے اور ہر بندہ تڑپ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اب کوئی سایہ نہیں ہے، سورج سر کے اوپر آیا ہوا ہے، زمین تانبے کی بن چکی ہے، ہر کوئی تڑپ رہا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور کتنا ٹائم ہے، کتنا وقت ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ گرمیوں کے دنوں میں تھوڑا سا ہم دوپہر کے وقت دھوپ پہ پھرے نا، دوسرے دن تک جناب بندے کا کہتے جناب کل سارا دن دھوپ پہ رہا ہوں نا، بڑی طبیعت خراب ہے، اور سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، جب سورج بالکل میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور پھر انسان کتنا تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ محشر کی گرمی سے حفاظت فرمائے۔ سورج سر کے اوپر ہے لیکن خوش نصیب بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ کون بندے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ پر 7 قسم کے بندے ہوں گے۔ نمبر 1 امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جائے گا۔ نمبر 2 وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جوانی لگا دی ہو رب کی عبادت میں، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3 ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مسجد میں بیٹھ کر اس کو سکون ملتا ہو، مسجد میں بیٹھنے کا اس کو شوق ہو، اللہ کے گھر کی طرف اس کا دھیان لگا رہتا ہو، اس کو بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور نمبر 4
ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو بندے جنہوں نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، ان کی دوستی اور ان کی دشمنی کا معیار صرف اللہ کی رضا تھا اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ نمبر 5، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ بندہ بھی جس کو دنیا میں ایک حسین و جمیل حسب نسب والی عورت نے خود گناہ کی طرف بلایا اور اس نے جواب میں کہہ دیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور نمبر 6، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ بندہ جس نے صدقہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، اتنا خفیہ صدقہ کیا الٹے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا تھا۔ اور 7واں اور آخری بندہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو بندہ تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جو تنہائی میں رب کے سامنے رونے والا ہوگا، اس کو بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ان کے چہرے روشن ہوں گے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جس کو اللہ ایک بار رحمت نصیب فرما دیں گے پھر اللہ اپنی رحمت کے سائے سے اس کو نکالیں گے نہیں، بلکہ اللہ کریم اس کو اسی رحمت کے سائے میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ، بعض لوگوں کے چہرے روشن، بعض اللہ کے عذاب میں، بعض اللہ کی رحمت میں۔ تلک آیات اللہ، یہ جتنی باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں یہ ہنسی مذاق نہ سمجھنا، یہ اللہ کی آیات بیان کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کسی عام مولوی کی بات نہیں، کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یہ سچی سچی اللہ کی آیات بیان ہو رہی ہیں، کھری کھری باتیں رب کے قرآن کی ہو رہی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ تو اللہ تعالیٰ انصاف کے فیصلے فرمائے گا جو تمہیں بیان کیے گئے ہیں۔ اور کیوں فرمائے گا؟ اس لیے فرمائے گا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، انصاف کے فیصلے اس لیے کرے گا کائنات کا بادشاہ اور مالک جو صرف کون ہے؟ اللہ، اس کے علاوہ مالک جو کوئی نہیں ہے۔ ذرے ذرے کا مالک ہے، قطرے قطرے کا مالک ہے، ایک ایک نفس کا مالک ہے تو کون ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے کس کا ہے؟ اللہ، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی کس کا ہے؟ وما فی الارض، ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو پھر فیصلے کا حق بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی جانب سارے امور لوٹ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ سارے حکمرانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ میرا مکان ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میں ہوں، یہ میں، سب میں ختم ہو جائے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اب کون بادشاہ ہے؟ جواب آئے گا صرف ایک، اللہ۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف کس کی حکومت ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، چہرے کو روشن کرنے والے اعمال کرو، وہ کام نہ کرو جب بارگاہ الہی میں جاؤ چہرہ ہی بگڑا ہوا ہو، رب کے سامنے جاؤ چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہو، وہ کام کرو تاکہ چہرے پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
جس دن روشن ہوں گے کئی چہرے اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، پس چکھو عذاب کو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا ظلم کا جہان والوں کے لیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی جانب سارے امور لوٹائے جائیں گے.